حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو بہت ہی شان عطا کی، بہت ہی معجزات عطا فرمائے، لیکن جو معجزات ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے، ان کی کیا ہی بات ہے۔ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے جو شان رکھی ہے، آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، باقی نبیوں کو تو اللہ نے کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے لا تعداد معجزے عطا فرمائے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا یہ تمہارے ہاتھ والی چیز خود ہی بتا دے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ابو جہل نے یہ سوچا کہ اگر حضور فرماتے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بات تو یہ بھی بہت بڑی تھی، کیونکہ ہاتھ کی مٹھی جو تھی وہ بند تھی۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ حضور یہ فرما دیتے کہ تمہارے ہاتھ میں فلاں چیز ہے یا تمہارے ہاتھ میں فلاں چیز ہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہاری ہاتھ والی چیز خود ہی بول کر بتائے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اب جب ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ تو بات اور ناممکن ہے کہ میرے ہاتھ والی چیز ہی بول کر بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب کر لو۔ جب ابو جہل نے اس مٹھی کو اپنے کان کے قریب کیا تو اس میں چند جو کینکریاں تھیں ان میں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اتنی بات ہوئی تو ابو جہل جو لعین تھا، ملعون تھا، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے معجزات دیکھے تھے، لیکن ایمان لے کر آنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اللہ اس کو ہدایت نہیں فرمانا چاہتا تھا، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر اللہ نے کفر کی مہر لگا دی ہے۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں، کانوں میں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کفر کی، اب یہ کسی بھی حال میں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اور بھی صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے، حضور کی جب زیارت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نور ایمانی ڈال دیتا تھا اور وہ کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن جاتے تھے۔ لیکن جب یہ ابو جہل جو تھا، اس کی جو باتیں تھیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ حضور کے معجزات کو دیکھ کر، حضور کی شان کو دیکھ کر
جب کینکریوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ابو جہل کے ہاتھ میں ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ابو جہل بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے کر آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہو جاتے، حضور کی غلامی اختیار کر لیتے، لیکن انہوں نے اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں رکھی تھی، تو وہ فوراً ہی ابو جہل کہنے لگا آگے تو ان کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جادو جو ہے نا وہ انسانوں پر چلتا تھا، آج تو ان کا جادو جو ہے نا وہ پتھروں پر بھی چل گیا ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل کو ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور ایمانی ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، جو حضور کو دیکھتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جو پتھر، شجر، نصب، حجر سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے اشارے پر باتیں بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔